سبسکرائب کریں ہمارے چینل باب العلم کو اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بآسانی پتہ چل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج اس ویڈیو کے نتیجے میں ہم ایکسرسائز نہیں چیپٹر نمبر 1 کے جتنے بھی آپ کے امپورٹنٹ شارٹ کوسچن، لانگ کوسچن یا ڈیفینیشن وغیرہ ہیں ان کو میں آپ کو ایک ویڈیو میں مجموعہ کے طور پر بنا کر آپ کے لیے سینڈ کروں گا تاکہ آپ اس کو دیکھیں اور آپ کو پتہ چلے کہ کون سا کوسچن پیپر پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے کتنا امپورٹنٹ ہے اور کتنا نہیں۔ تمام بورڈز کے لحاظ سے میں نے اکٹھے کیے ہوئے تھے تو میں نے کہا آپ کو بتا دیں، تو اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو اپنے ایکسرسائز 1.1 کرواتے ہوئے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے یہ ڈیفینیشنز ہیں، یہ تینوں، یہ ڈیفینیشن کوڈریٹک ایکویشن کی، پیور کوڈریٹک ایکویشن کی ڈیفینیشن، اور یہ وٹ از دا میتھڈ، ہاؤ مینی میتھڈ ٹو سولو کوڈریٹک ایکویشن، یہ تین کوسچن جو ہیں آپ کے پاس، یہ آپ کے اہم ترین کوسچنز ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس کو دیکھنا ہے، یہ تینوں کوسچنز آپ کے شارٹ کوسچن میں ہر دفعہ پوچھے جا چکے ہیں۔ آپ جو پیپر اٹھا کے دیکھیں گے تینوں میں سے 2 کوسچن میکسیمم لازمی آئے ہوئے ہیں، اور بعض دفعہ تو تینوں کے تینوں کوسچن بھی بعض دفعہ پوچھے جاتے ہیں شارٹ کوسچن میں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے جب پیپر کی تیاری کرنی ہے ان تینوں شارٹ کوسچنز کو آپ نے بالکل نہیں چھوڑنا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ دیکھیں ایک ایکٹیویٹی دی ہوئی ہے آپ کو، یہ ایکٹیویٹی بھی پیپر میں شارٹ کوسچن کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کو بھی نہیں چھوڑنا، جو میں آپ کو پوائنٹ کروا رہا ہوں کم از کم آپ وہ کریں تو آپ کے ماشاءاللہ انشاءاللہ 75 میں سے آپ کے 70 نمبر انشاءاللہ پکے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ اسی میں سے آپ کا پیپر آئے گا، کیونکہ یہ پیپر میں، کیونکہ آپ دیکھیں پیپر ہمیشہ وہی آتا ہے جو پاسٹ پیپرز میں ہوتا ہے، اکا دکا کوسچنز ہی ہوتے ہیں، بلکہ وہ بھی نہیں ہوتے جو ایکسٹرا ایڈ نہیں کیے جاتے۔ تو پاس پیپر میں سے پیپر بنتا ہے ہمیشہ، تو پاس پیپر سے ہی آپ نے تیاری کرنی ہے۔ بہرحال یہ ایکٹیویٹی بھی آپ کے شارٹ کوسچن کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آپ دیکھیں یہ والا کوسچن جو ہے کوسچن نمبر 2 کا پارٹ 6، یہ کوسچن شارٹ کے لحاظ سے تو امپورٹنٹ ہے لیکن لانگ کے لحاظ سے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، لانگ کے لحاظ سے یہ پیپر میں کافی دفعہ آیا ہوا ہے، شارٹ کے لحاظ سے تو امپورٹنٹ ہے لیکن لانگ کے لحاظ سے یہ کوسچن بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ یہ کوسچن آپ کے پاس جو ہے یہ شارٹ میں بڑی دفعہ آیا ہوا ہے، پنجاب بورڈ میں، آپ کا جو لاہور بورڈ ہے اس میں کافی دفعہ کوئی شارٹ کوسچن یہ والا پوچھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، گجرانوالہ بورڈ میں کئی دفعہ پوچھا گیا ہے، ساہیوال بورڈ میں کئی دفعہ پوچھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ کوسچن جو ہے یہ بھی شارٹ کوسچن کے لحاظ سے بہت دفعہ آیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 کوسچن آپ کے اس فیکٹرائزیشن کے بہت اہم کوسچنز ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس جو لانگ کوسچن میں کمپلیٹنگ اسفیئر کا کوسچن جو آیا ہے وہ یہ والا کوسچن ہے، بہت امپورٹنٹ کوسچنز ہیں یہ دونوں، یہ آپ کے لانگ کوسچن کے مناسبت سے بہت دفعہ پوچھے جا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے پیپر کی تیاری جب بھی کرنی ہے آپ نے ان کوسچنز کو نہیں چھوڑنا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کوسچنز پیپر کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس جو شارٹ کوسچنز مزید بنتے ہیں وہ یہ 2 شارٹ کوسچنز ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پیپر میں لاہور بورڈ میں کئی دفعہ آئے ہوئے ہیں، ایک یہ کوسچن بھی لاہور بورڈ میں کئی دفعہ آیا ہوا ہے۔ تو بہرحال آپ کے یہ جو ایکسرسائز 1.1 ہے اس میں جو آپ کے سب سے اہم ترین کوسچنز ہیں وہ یہی چند کوسچنز ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے پیپر میں کرتے ہوئے ان کوسچنز کو نہیں چھوڑنا، پیپر کی تیاری کرتے ہوئے آپ نے ان کوسچنز کی تیاری مسٹ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے پاس ڈیریویشن آف کوڈریٹک فارمولا ہے، یہ اتنی تو نہیں آتی، بلکہ میرے نظر میں تو ابھی آئی نہیں ہے، یہاں پہ میں نے کئی پاس پیپرز میں دیکھا ہے، شاید مجھے نہ ملی ہو، لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو میں نے آپ کو سمجھائی ہوئی ہے، آپ وہاں سے کر سکتے ہیں، لیکن یہ اتنی اہم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں یہ جو شارٹ کوسچن ہے وٹ از دا یوز آف کوڈریٹک فارمولا، یہ تو میں کہتا ہوں ہر بورڈ میں آیا ہوا ہے، اگر صبح کا ٹائم نہیں آتا تو شام کا ٹائم یعنی سیکنڈ شفٹ میں آپ کا یہ سوال آتا ہے، تو یہ سوال بھی پیپر پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے بہت، یعنی شارٹ کوسچن کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کے پاس 1.2 میں یہ والا کوسچن نمبر 3 یہ شارٹ کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے، کوسچن نمبر 9 شارٹ کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، کوسچن نمبر 4 شارٹ کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے، اور لانگ کوسچن آپ کے پاس جو ہے وہ 8واں کوسچن وہ لانگ کوسچن ہے، اور 10واں کوسچن یہ بطور لانگ کوسچن آپ سے پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے 1.2 کے چند اہم شارٹ کوسچنز پلس لانگ کوسچنز تھے، ان کو بھی آپ نے پیپر کی تیاری کرتے ہوئے آپ نے ان کو نہیں چھوڑنا۔ اس کے علاوہ ہم چلتے ہیں 1.3 کی طرف، ڈیفینیشنز آپ کو جتنی بھی پوائنٹ آؤٹ کروائی ہیں ڈیفینیشنز آپ کی مسٹ ہے، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں ڈیفینیشنز آپ کی مسٹ ہیں، اور ریسیپروکل ایکویشن بھی انہی ڈیفینیشن میں سے اہم ڈیفینیشن ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ڈیفینیشنز نہیں چھوڑنی۔ اس کے علاوہ دیکھیں آپ کے پاس ہے 1.3 میں آپ کے پاس جو اہم کوسچن ہے وہ ہے کوسچن نمبر 9۔ کوسچن نمبر 9 جو ہے وہ لانگ کوسچن ہے، اور یہ کئی بار پیپر میں آ چکا ہوا ہے، لاہور بورڈ میں آیا ہوا ہے، فیصل آباد بورڈ میں آیا ہے، گجرانوالہ بورڈ میں آیا ہے، ساہیوال بورڈ میں آیا ہے۔
تو یہ آپ کا پیپر پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے بہت اہم لانگ کوشچن ہے. اس کے علاوہ آپ کے دیکھیں ایکسپوننشیل ایکویشن کی ڈیفینیشن ہے, یہ بھی آپ نے شارٹ کوشچن کے لحاظ سے کرنی ہے. اس پیج کے اوپر آپ کے یہ دو کوشچنس ہیں, یہ شارٹ کوشچن کے لحاظ سے بہت زیادہ اہم شارٹ کوشچنس ہیں. یہ بڑی دفعہ پیپر میں آئے ہوئے ہیں, یعنی تیسرا کوشچن اور چوتھا کوشچن, یہ دونوں کوشچنس بڑی دفعہ پیپر میں آئے ہوئے ہیں اور یہ اہم شارٹ کوشچنس ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس جو لانگ کوشچن آتا ہے وہ آتا ہے آپ کے پاس کوشچن نمبر 12. کوشچن نمبر 12 چونکہ بعض بچے اس کو ڈیسیمل پوائنٹ سمجھتے ہیں اور اس کو غلط کرا کے بیٹھتے ہیں, اس لیے یہ کوشچن لانگ کوشچن کے لحاظ سے بہت اہم کوشچن ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے پاس جو مزید کوشچن بنتے ہیں وہ 15 اور 16 ہیں. یہ اہم تو نہیں ہے لیکن میرے نظریے کے مطابق یہ بہت اہم کوشچنز ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ ان کو بھی کریے گا, لیکن جو بورڈ میں ہیں وہ میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروا دیے ہیں. اس کے علاوہ 1.4 جو ہماری لاسٹ ایکسرسائز تھی, اس میں آپ کے پاس جو لانگ کوشچن آتا ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے 11 کوشچن, جو میکسیمم کوشچن لانگ کی طرز تعمیر پر آیا ہوا ہے, اور یہ بہت اہم کوشچن ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو پیپر کرتے ہوئے آپ نے یہ کوشچن لازمی کرنے ہیں. اور شارٹ کوشچن کے لحاظ سے آپ کے پاس جو شارٹ کوشچن آتا ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے کوشچن نمبر 7 آتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آیا ہوا ہے. کوشچن نمبر 2 شارٹ کوشچن کے لحاظ سے آیا ہوا ہے, اور کوشچن نمبر 6 شارٹ کوشچن کے لحاظ سے آیا ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پیپر پوائنٹ آف ویو کے لیے آپ نے یہ کوشچنز نہیں چھوڑنے, اور جیسے جیسے آپ کے پیپر قریب آئیں گے تو میں آپ کو اس کی اسکیم بھی آپ کے لیے ویڈیو بنا کے آپ کو اس کی اسکیم بھی آپ کے لیے سینڈ کروں گا, تاکہ آپ کی تیاری کرنے کے لیے آپ کی آسانی ہو. مسلینس ایکسرسائز میں آپ کے وہی سارا کچھ ہے جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے, ڈیفینیشن وغیرہ ہیں وہی ہیں, اور شارٹ کوشچن بھی تقریباً وہی ہے, تو میں نے آپ کو سمجھا دیے ہوئے ہیں. یہ والا شارٹ کوشچن جو تیسرا شارٹ کوشچن ہے یہ کئی بار پیپر میں آیا ہوا ہے. اس کو اسٹینڈرڈ فارم اس میں صرف بنانی ہوتی ہے, تو آپ نے اس کوشچن کو بھی دیکھنا ہے. اور یہ کوشچن نمبر 5 جو ہے یہ بھی کئی بار شارٹ کوشچن میں پوچھا گیا ہے. تو یہ آپ کے چند اہم ترین کوشچنس تھے شارٹ, اور چند لانگ کوشچن تھے. آپ نے ان کو پیپر کی تیاری کرتے ہوئے بالکل نہیں چھوڑنا, بالکل مس نہیں کرنا, کیونکہ یہ وہی کوشچن ہیں جو پاس پیپرز میں آئے ہوئے ہیں. تو امید ہے آپ کو یہ کوشچن سمجھ آئے ہوں گے. ٹھیک ہے, میں نے ان کی ویڈیوز بنا کے آپ کو سینڈ کی ہیں, آپ وہاں سے پڑھیں اس کو, اور جو چیز سمجھ نہیں آتی وہ آپ میرے سے بھی پوچھیں. بہرحال یہ آپ کے لانگ کوشچنس تھے, کیونکہ یہ پاس پیپر میں آئے تھے تو میں نے کہا آپ کو بھی پوائنٹ آؤٹ کروا دوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. بس یہی تھے آپ کے کوشچنس. امید ہے آپ کو یہ کوشچنس سمجھ آئے ہوں گے. اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. امید ہے کہ آپ سب کو میرا آج کا یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا, پر پھر بھی کسی بچے کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ مجھ سے میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے پوچھ لیں, میں آپ کو آپ کے سوالوں کے جوابات دیا کروں گا. اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.